الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 16ویں پارے سے اور اس سے کچھ پہلے ایک رکوع، ایک واقعہ، ایک تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا زمین پر ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کا علم آپ سے بھی ایسا ہے کہ جس کا بہت ساری چیزوں کا آپ کے علم بھی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اس کے ہاں جا کے سیکھنا چاہتا ہوں اس کا علم۔ حکم ملا چلو، وہ تو دریاؤں کے جوڑ پہ رہتا ہے، جہاں دونوں دریا ملتے ہیں وہ اس کی رہائش گاہ ہے۔ اپنے خادم سے کہا چلو سفر کرتے ہیں۔ اس نے اپنے تھیلے میں مچھلی بھی رکھ لی تاکہ راستے میں ضرورت پہ کام آئے۔ اللہ کی شان، ایک جگہ چٹان پہ سر رکھا، آرام فرمانے لگے۔ وہاں مچھلی تھیلے سے نکلی، دریا کے اندر راستہ بنا کر اندر داخل ہو گئی۔ چل پڑے آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے پوچھا تقاضا ہے بھوک کا؟ فرمایا وہ تو سمندر دریا میں چلی گئی ہے۔ فرمایا وہی تو جگہ تھی جہاں ہمیں ملاقات کرنی تھی، خضر سے ملاقات ہو گئی۔ درخواست کی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خضر نے فرمایا کہ طالب علمی کا ادب یہ ہے، اور طالب علم اور داخلی کی شرط یہ ہے کہ جو دیکھو بولو نہیں کیوں ایسا ہے، جو بولو نہیں کیوں ایسا ہے، بس دیکھتے چلے جاؤ، سوال نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طالب علمی کا یہ شرط قبول کر لی، ساتھ رہنا ہو گیا۔ اللہ کی شان، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، کوئی سواری پہ لے کے جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک کشتی والا آیا، دیکھا معزز لوگ کھڑے ہیں، اپنی کشتی پہ سوار کر لیا اور کرایہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ ابھی درمیان میں ہی پہنچے تھے تو خضر نے اس کا ایک تختہ کشتی کا نکال کے باہر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اس نے احسان کیا ہے اور آپ کیا ہم سب کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ بھئی تمہارے داخلے کی شرط تھی کہ سوال نہیں کرنا، اور پھر تم نے سوال کر لیا۔ کہا معاف کر دو، میری پکڑ نہ کرو، اب نہیں ہوگا۔ اللہ کی شان، آگے دیکھا ایک بچہ ہے، معصوم سا ہے، کھیلتا کودتا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خضر نے اسے پکڑا اور اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ جن کے پاس ظاہری علوم تھے، تکوینی علم تو تھا کوئی نہیں، یہ منظر دیکھا کہاں چپ رہتے؟ کہ یہ کیا کیا؟ اس معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ تم نہیں چپ رہ سکو گے۔ پھر بول پڑے، کہا آخری موقع ہے۔ سفر کرتے کرتے ایک بستی پر پہنچے، اور بستی والے بڑی ہی بے مروت قسم کے لوگ تھے، نہ پینے کا پوچھا نہ کھانے کا پوچھا۔ یہ بھوکے پیاسے مسافر اس بستی سے واپس نکل کھڑی ہوئی ہے۔ راستے میں ایک دیوار گرتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت خضر نے فرمایا پتھر لاؤ میاں، اس دیوار کو ذرا ٹھیک کر لیتے ہیں، اس کی تعمیر ذرا صحیح کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے بے مروتوں کے ساتھ احسان کرنا، اگر کرنا ہی ہے تو کچھ مزدوری تو لے لیتے، زیادہ راہ چل جاتا، سفر میں کام آ جاتا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا تم نہیں رہ سکتے بھائی، ھذا فراق بینی و بینک، تمہاری ہماری جدائی ہے، داخلہ منسوخ ہو گیا۔ داخلہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن تمہیں جانے سے پہلے بتا دوں کہ یہ تینوں کام میں نے کیے ہیں اللہ کے حکم سے کی ہے۔ جہاں تک تعلق کشتی کا ہے، اما السفینہ، اس نے ہم پر احسان کیا تھا، ہم نے بھی اس پہ احسان کیا ہے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، صحیح سلامت کشتی کو وہ زبردستی غصب کر لیتا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ اس مزدوری کا سلسلہ چلتا رہے، اس کی یہ محنت کا سلسلہ اس کے پاس رہے، اس لیے میں نے اسے عیبدار کر دیا تھا۔ جہاں تک بچے کا معاملہ ہے، یہ بڑے ہو کے نافرمان ہونے لگا تھا اور اپنے ماں باپ کی ایمان کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ اللہ کے حکم تھا اس کو بھی راستے سے ہٹا دو، اللہ اس کے بدلے میں اسے اور اچھی اولاد عطا فرما دیں گے۔ آج کسی بھی قانون کے تحت اور کسی بھی جج اور کسی بھی حاکم اور کسی بھی ضابطے کے تحت
بچے کو اس خطرے سے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نبی کے واسطے سے یہ ہوا اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، ایک بات سمجھائی، بھائی ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے، بھائی ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے، بھائی ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے تو اس واقعہ کا قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر اور محفوظ کر دیا۔ اور جہاں تک تیسرا تعلق ہے، گرتی دیوار کو ہم نے پھر صحیح کر دیا، اس کے پیچھے نیچے خزانہ تھا، 2 یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ اس میں تھا۔ ان بچے کو بڑے ہونے سے پہلے دیوار گر جاتی، ان کا سارا خزانہ دنیا والے لوٹ لیتے، ضائع کر دیتے۔ ہم نے چاہا کہ یہ بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، اپنا خزانہ خود ہی نکال لیں۔ تو ان بچوں کی یہ کیا خدمت ہے کہ 2 نبی ان بچوں کی خدمت کر رہے، دیوار ٹھیک کر رہے، مزدوری کر رہے، مستری بنی ہوئی ہے، گارا بنا رہے، پتھر اٹھا رہے۔ کیا خوبی ہے ان بچوں کی؟ فرمایا ان بچوں کی خوبی یہ ہے، کان ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ حدیث قدسی ہے، جب اللہ برکت دینا چاہتے ہیں تو وہ برکتیں 7 پشتوں تک جاتی ہیں۔ برکت دینا چاہتے ہیں تو وہ برکت کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ ماں باپ واقعی نیک ہو جائیں تو اللہ اولادوں کے رزق اور معیشت کا نظام سنبھال لیا کرتے ہیں۔ تو دیکھو نا، پیغمبروں کے ذریعے ان بچوں کی خدمت کرائی جا رہی۔ قرآن نے جواب کے دیا، کانا ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اس لیے اللہ نے ان کے اس معاش اور رزق کا حفاظت کا انتظام نبیوں کے واسطے سے کروایا ہے۔ پھر ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، یہ مسلمان حکمران تھا جسے ایمان کی دولت بھی بڑھیا نصیب تھی اور دنیا کے مادی وسائل بھی اس کے پاس تھے۔ مشرق سے مغرب تک فتوحات کا اس کا ایک سلسلہ تھا، فتوحات کا ایک سلسلہ تھا مشرق سے مغرب تک۔ دوران سفر پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی، اس نے اس سے درخواست کی کہ زوردار قسم کی دیوار بنا دو۔ یہاں ایک سرکش قوم رہتی ہے، یاجوج ماجوج کی، وہ ہماری بستیوں میں آ کر ہمارے کھیتوں کو، ہمارا سارا نظام زندگی کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ ان سے کوئی نجات کی شکل بنا دو، معاوضہ چاہیے تو ہم معاوضہ دے دیں گے۔ اس نیک دل حکمران نے وہ دیوار بنا دی اور ہمیشہ کے لیے یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو گیا۔ حکم یہ ہے کہ قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یاجوج ماجوج کی شریر مخلوق پھر بستیوں کی طرف آئے گی اور شر اور فساد مچائے گی۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا، بدترین ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں ہیں اور کچھ خیر کے کام کر لیں، اللہ کے ہاں ان خیر کے کاموں کا کوئی وزن نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان جو نہیں ہے، جو ایمان لے آئے، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی، سارے سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں اور زمین کی چھاتی پہ لگے سارے درخت ان کی قلمیں بنا دی جائیں اور ساری مخلوق لکھنے پہ آ جائے، سارا نظام ختم ہو سکتا ہے، اللہ کی مدح اور تعریف اور بڑائی نہیں ختم ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ ہے، یوں تو وہ تم جیسے انسان ہیں لیکن اللہ نے انہیں سربلندی اور عظمت بخشی ہے، ان پر اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ ہے، وحی کا سلسلہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں اور محمد الرسول اللہ عام پیغمبر بھی نہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الکونین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بھی اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر سورہ مریم کا تذکرہ ہے، ابتدا میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے، فرمانے لگے میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں، 120 سال عمر ہے اور بیوی کی عمر بھی 98 سال ہے، لیکن اے اللہ میں کبھی تجھ سے رحمت سے مایوس نہیں ہوا اور مجھے امید ہے کہ آپ میری فریاد سنیں گے۔ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور سر پر چاندی کی طرح میرے سفید بال چمک رہے ہیں، لیکن امید پھر بھی تجھ سے ہے،
اولاد دے دے. اور اولاد بھی اس لیے نہیں مانگ رہا کہ دنیا کے نظام میں وہ میرا مددگار بنے گا، اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے دینی کاموں میری نیابت کرے گا، میرے دینی کاموں میں میری نیابت کرے گا، میرے دینی کاموں میں میری خلافت اختیار کرے گا، اس لیے اولاد مانگ رہا ہوں نیک صالح ہو. اللہ نے اس بڑھاپے میں اولاد دینے کا فیصلہ کیا تو حیران بھی ہوئی اولاد کیسی ہوگی، ہم دوبارہ جوان ہو جائیں گے، کیسی ہوگی؟ فرمایا 3 دن تک تم گفتگو نہیں کرو گے، یہ علامت ہوگی کہ اللہ تمہاری اولاد دینے کا وقت قریب آ گیا ہے. پھر اللہ نے اولاد دے دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں. پھر اللہ کی قدرت کا اس سے بڑا واقعہ، یہاں تو باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، اگرچہ بڑھاپا ہے، موسم اولاد کا نہیں ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی دے دی. لیکن اس سے بڑی قدرت کا شہکار حضرت مریم اور ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے. بیت المقدس کی مشرقی جانب ایک خاتون عبادت میں مصروف ہیں، انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے اور حضرت مریم کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے. پاک دامن خاتون تھی، با حیا اور با کردار، عزت مآب بیٹی اور بہنا تھی. تو جب ایک مرد کو اپنے سامنے دیکھا گھبرا گئی، اس لیے کہ نیک سیرت بچیاں جب اجنبی مرد کو آنکھوں کے سامنے دیکھیں تو گھبرا ہی جایا کرتی ہیں، کہنے لگے اللہ کی پناہ مجھ سے دور ہو جا. اتنے میں وہ انسانی شکل میں آیا فرشتہ بول پڑا، میں تو اللہ کا اللہ سے تیرے لیے پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ تجھے اولاد دینے لگا ہے. وہ کہنے لگے میرا اولاد؟ میرے آج تک کسی مرد نے چھوا ہی نہیں. فرمایا ہاں اللہ تجھے اپنی قدرت کا شہکار بنانا چاہتا ہے. مائی مریم کے گریبان میں پھونک ماری، حمل ہو گیا اور انتظار میں ہو گئی. پھر ایک کونے میں جا کے کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھ گئی. اللہ نے وہیں اولاد دے دی. لیکن آنے والے حالات کا سوچ کر کہنے لگی اے اللہ کیا کہے گی یہ قوم مجھے، یہ کیا کہے گی مجھے، اور میں کس کس کو جواب دوں گی اور کس کس کو مطمئن کروں گی. دنیا سے اٹھ جاتی، اس ازمائش سے کیسے میں مقابلہ کروں گی. اللہ نے فرمایا مریم ہم انتظام کریں گے نا، ہم انتظام کریں گے، تم خاموش رہنا اور تم کہہ دینا میرا تو روزہ ہے، بولنے کا بھی روزہ ہے، بولنا بھی نہیں. کوئی زیادہ ہی اصرار کرے بولو بچے سے پوچھو. حضرت مریم بچہ اٹھا کر گئی. وہ یہودی مزاج کے لوگ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا بھائی ایسا نہیں، تیری ماں ایسا نہیں، تیرا باپ ایسا نہیں، یہ تو نے کیا تماشا کیا ہے، یہ کیا طوفان برپا کر دیا، تیرا بیٹا کہاں سے آیا. تو حضرت مریم خاموش، کہنے لگی میرا روزہ ہے. فاشارت الی، اس کی طرف اشارہ کر دیا، بچے سے پوچھ لو. قوم اور غضبناک ہو گئی، یہ بچہ، یہ معصوم، پہ گھوڑے میں رہنے والا دودھ پیتا بچہ، معصوم سی زبان، اس عمر میں بچے بولا کرتے ہیں کیا، یہ بچہ بولے گا؟ تو اللہ ہے، مائی مریم کی پاک دامنی ہے، اللہ کی ولیہ ہے. اگرچہ اس موسم میں بچے نہیں بولا کرتے، لیکن اللہ آج اپنا نظام بدل رہا ہے، اللہ آج اپنا نظام بدل رہا ہے. اس لیے کہ مریم کی عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے، مریم کی عفت اور پاک دامنی پہ انگلی اٹھ رہی ہے. اللہ نے فرمایا بچہ اس عمر میں نہیں بولتے، لیکن آج اس بچے کو بولنا ہوگا. اور بولا اور خوب بولا. کہنے لگا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. او سبحان اللہ، ایسی خوبصورت تقریر کی ہے کہ پہلا جملہ کا انی عبد اللہ، ساری عیسائی دنیا کی عمارت جس غلط نظریے پہ کھڑی ہے اس کی بنیادی گرا دی. میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں خدا کا حصہ نہیں ہوں. میں کون ہوں؟ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اور مجھے نماز کا، زکوٰۃ کی تلقین کی گئی ہے. میں ماں باپ کا فرما بردار ہوں. میں امن اور سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہوں. انسانیت کی خیر خواہی میرے دل کے اندر ہے.
ہاں یہ جذبات کے ساتھ. یہ کون ہے؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا کو، جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں شرک کا ماحول ہے، بت بنائے جاتے ہیں، بازاروں میں جا کر فروخت کی جاتی ہیں اور شرک کی ترغیب اور ہوا چلتی ہے، لیکن اللہ نے توحید پرست بنایا. ابا کو سمجھایا، باپ مشرک ہے لیکن ادب پھر بھی لحاظ ہے، ادب کا پھر بھی لحاظ ہے، ادب کا پھر بھی لحاظ. باپ مشرک ہے لیکن ادب کا پھر بھی لحاظ ہے. ابتی ابتی بار بار ادب کے انداز سے کہا. باپ غضبناک ہو گیا، گھر سے نکال دوں گا، سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، نکل جا یہاں سے. حضرت ابراہیم کہنے لگے میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا. بعد میں آنے والے ناخلف پیدا ہوئے جو اپنی خواہشات کی زندگی پہ آ گئے، نمازوں کو ضائع کر دیا، ان کی بربادی ہلاکت کا تذکرہ. ایمان والے جو غلطی کر بیٹھے لیکن توبہ کر لیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں نجات کا راستہ ہے. پھر کفار کی غلط کامیابی کا غلط معیار، کفار کے ہاں عزت کا غلط پیمانہ. کہنے لگے آپ ایمان پہ ہیں، ہم کفر پہ ہیں، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو یہ دنیا کا ساز و سامان ہمارے پاس زیادہ کیوں ہے؟ دنیا کا ساز و سامان ہمارے پاس کیوں ہے؟ ہماری نشستیں، ہماری محفلوں میں زیادہ رونق کیوں ہے؟ یوں یعنی ہم عزت والے، ہم کامیاب. اللہ نے فرمایا کتنی مال و دولت والے جب اللہ کو نہ مانے، اللہ نے انہیں کیسے نیست و نابود کیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ایمان کا تذکرہ. پھر ایک شخص کا تذکرہ جس سے ایک مسلمان نے قرضہ لینا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے نا، تمہارا عقیدہ ہے تو وہاں جا کے لے لینا. اس قسم کی جسے کہیں کہ توہین آمیز گفتگو اور اس قسم کی بے ادبی کا تذکرہ، اللہ کی اس کی پکڑ کا تذکرہ فرمایا. اور وہ لوگ جو ایمان کی زندگی اختیار کرتے ہیں، دنیا میں اللہ انہیں ایک انعام دیتا ہے، انہیں محبتوں کی فضا نصیب فرما دیتا ہے. اللہ انہیں محبتوں کی فضا اور محبت ان کی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ ایمانی زندگی کا دنیا میں یہ ثمرہ ہے، اس کا تذکرہ ہے. پھر سورہ طٰہٰ تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان ہے. قرآن آیا، پڑھنے لگے، اتنا لمبی لمبی رکعتیں، تھکتے، دن بھر قرآن کی دعوت سے لوگوں کے اندر پھرتے. اللہ نے فرمایا اتنی مشقت بھی نہ اٹھائیں، اتنی مشقت بھی نہ اٹھائیں. اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. اللہ نے آپ کو معجزہ دیا، اور معجزہ کیا دیا؟ لاٹھی اژدہا بن جاتی اور آپ اپنے جسے کہیں کہ بغل سے ہاتھ نکالتے، اس میں چمک اور روشنی پھوٹنے لگتی. اس کا تذکرہ فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، اسے میرا پیغام دو. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اللہ بڑا ظالم ہے، بڑا سرکش ہے، میرا بھائی ہارون ہے، اسے بھی میرے ساتھ پیغمبر بنا دے، دونوں مل کر تیرا خوب تذکرہ کریں گے، ایک دوسرے کے معاون بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا اس سے پہلے بھی ہم نے تم پہ بڑا احسان کیا، اپنا بچپنا یاد کرو نا، بچپنا یاد کرو. اس قاتل کے ہاتھ میں ہم نے تمہاری پرورش کا انتظام کیا جو ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا، لیکن جب تم اس کے ہاتھ میں آئے تو ہم نے اس کی تمہاری محبت اس کی بیوی کے دل میں ڈال دی اور تمہاری پرورش اس کے ہاتھوں سے ہوئی. یہ اللہ کا نظام اور اللہ کی قدرت ہے. اسی کا تذکرہ. جاؤ میرا پیغام سناؤ، نرم بات کہنا، نرم بات کہنا. اور اگر کچھ کرے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، کچھ بولے گا تو ہم سن رہے ہیں نا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت تذکرہ کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں تم نے پھر لوٹ کے جانا ہے اور پھر ہم تمہیں دوبارہ مٹی سے اٹھائیں گے. جب کسی میت کو زمین میں دفن کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آیت پڑھا کرو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہی ہے، مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں لوٹے ہو، مٹی سے پھر نکالے جاؤ گے. ہاں یہ اس آیت کا تذکرہ ہوئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معجزہ دکھایا، اس نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا، لیکن جادوگر معجزے کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ ہار گئے، شکست کھا گئے. لیکن جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، فوراً ایمان لے کے آ گئے. اور فرعون نے انہیں دھمکی دی سولی پہ لٹکا کر دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دوں گا. جادوگروں کا ایمان پہ سبحان اللہ قابل تعریف ہے ان کا
کا ایمان ایسا ایمان کہنے لگے کیا ہوا، فصولی پہ لٹکاؤ گے، اپنے اللہ کے پاس واپس لوٹ جائیں گے، ہمارا کون سا نقصان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ نے آسمانی کتاب کے لیے اپنے پاس بلایا تورات دینے کے لیے، پیچھے سامری منافق نے قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا، واپس موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے قوم پر اپنے بھائی پر ناراضگی کا اظہار کیا، بھائی کہنے لگے میں اس لیے خاموش رہا کہ کہیں قوم تقسیم نہ ہو جائے، قوم تقسیم نہ ہو جائے۔ سامری سے کہا تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا وہ جب فرشتہ آیا تھا اور دریا سے ہمیں عبور کروا رہا تھا، اس کے پاؤں تلے سے میں نے مٹی اٹھائی تھی، وہ میں نے بچھڑے کی شکل میں بنائی، بچھڑا بولنے لگ گیا، میں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بد دعا دی اور ایسی مصیبت اس پہ آئی کہ جو بھی اسے ہاتھ لگاتا تو اس کے بخار کی شدت میں اور اضافہ ہوتا، تو اس کے زبان کے بولتے لا مساس لا مساس، مجھے نہ چھوؤ مجھے نہ چھوؤ۔ یہ اللہ نے اسے زندگی میں یہ عذاب دیا اور اسی حال میں تڑپتے مرتے مر گیا۔ اس کا تذکرہ، پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر ان کی بھول اور پھر فرشتوں کا سجدہ اور پھر شیطان کا انکار اور راندہ درگاہ کا ہونا، پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام اور اللہ کی طرف سے ضابطہ، جو بھی ہدایت کے پیغام سے اعراض کرے گا اللہ اسے دنیا کی زندگی تلخ کر دیں گے، اللہ اس کی زندگی تلخ کر دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ لوہے پتھر پہ لکیر ہے اور سورج نکلنے کے بعد جیسے دن کا آنا یقینی ہے، اس سے زیادہ یقینی بات ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کردہ زندگی اس سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی، اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی، چاہے وہ کوٹھی میں ہو، چاہے وہ جھونپڑی میں ہو، چاہے وہ سائیکل پہ چلتا ہو، چاہے لاکھوں کی گاڑی میں رہتا ہو، چاہے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو، چاہے قیمتی لباس پہنتا ہو، لیکن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا اگر اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ ہوگی۔ کبھی دیکھا آپ نے کھانا گرم ہو رہا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، کھانے کو گرم رکھا جاتا ہے ہر وقت، ایسی اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دیا جلتا رہتا ہے جو اس کی زندگی کو ہر وقت گرم رکھتا ہے، ہر وقت گرم رکھتا ہے۔ کبھی بیٹا، کبھی بیٹی، کبھی بیوی، کبھی شوہر بیوی کے لیے، کبھی ساس، کبھی بہو، کبھی کاروبار، کبھی صحت، کبھی انجانا سا خیال جو اس کی زندگی کو بے چین اور پریشان رکھتا ہے۔ یہ وہ سزا ہے جو دنیا میں اللہ دیتا ہے جب ہدایت کی زندگی گھر میں نہیں ہوتی اور ہدایت کا نور زندگی میں نہیں ہوتا، اور یہ علامت ہے کہ کل بھی اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ کل قیامت میں جب اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے اور کہیں گے ہماری تو بینائی تھی۔ فرمایا ہاں تم دنیا میں ہمارے ہدایت کو بھولے ہوئے تھے، ہمارے پیغام سے اندھے تھے، آج ہم نے تمہیں اندھا اٹھایا ہے۔ اسی کا تذکرہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا آپ حکم دیتے رہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کے اہتمام کا، خود بھی اسے جمے رہیں، اور لوگوں کی یہ طنز یہ تنقید آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے۔ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جہاں ہر شخص دیکھ لے گا ہدایت پہ کون ہے، سیدھے راستے پہ کون ہے، ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ بھائی کہا سننے پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔